نماز کے اندر یعنی جن چیزوں پر نماز کا اطلاق ہوتا ہے ان میں سے ایک نماز جنازہ بھی ہے۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین جو ہوتا ہے یا واجب عین، یہ ہر مسلمان پر علیحدہ علیحدہ فرض ہوتا ہے، اور جو کفایت کے لیے ہوتا ہے وہ چیز ہر مسلمان پر ضروری تو ہوتی ہے اگر کوئی نہ کرے۔ اگر کسی ایک نے یا دو نے چند شخصوں نے مل کے وہ کام کر دیا ہے تو باقی سب جو ہے وہ اس سے بری الذمہ ہو جائے۔ جیسے یہ اعتکاف ہے تو اعتکاف کرنا اب ہر ایک پر ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے تو باقی جو بستی والے ہیں، باقی جو نمازی حضرات ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ بری الذمہ ہو گئے۔ تو اسی طرح نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، ہر ایک پر فرض ہے، لیکن اگر چند اشخاص نے نماز جنازہ پڑھ لی کسی شخص کی تو باقی جو ہے بستی والے وہ اس سے بری الذمہ ہو گئے۔ اس کی فرضیت جو ہے نا نماز جنازہ کی، اس کا جو انکار کرے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس کا حکم ہے کہ جو نماز جنازہ کی فرضیت سے انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نماز جنازہ کے اندر چند چیزیں فرض ہیں، واجب بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں۔ نماز جنازہ کے جو فرض ہیں وہ دو ہیں۔ 4 بار اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر کہنا۔ اس کے اندر مقتدی اور امام دونوں برابر ہیں۔ دیکھنے میں آیا کہ امام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں، پیچھے جو مقتدی ہے وہ تکبیر نہیں کہتے۔ اس روح سے ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہنا یہ اس پر فرض ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہے نماز جنازہ کے اندر تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہے، اور قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا یہ بھی نماز جنازہ کا کے اندر ایک فرض ہے۔ یہ دو چیزیں فرض ہے، یاد رکھیے، تکبیریں کہنا 4 اور قیام کرنا، اور 3 چیزیں جو ہیں جو یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ایک ہے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنا، ثنا کرنا جو ہم پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اور میت کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا میت کے لیے، تو یہ بھی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء ان 3 چیزوں کو واجب بھی کہتے ہیں کہ یہ واجب بھی۔ اور مفسدات جو ہے یعنی نماز جنازہ کو توڑنے والی چیزیں وہ وہی ہیں جو عام نماز کے اندر بھی پائی جائیں، یعنی وضو ٹوٹ جانا، کہکا لگانا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے جس طرح عام نماز ٹوٹتی ہے نماز جنازہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی جو شرائط ہے نا وہ 2 طرح کی ہے۔ ایک ہے نماز جنازہ پڑھنے والے سے متعلق، اور ایک ہے میت سے متعلق۔ نماز جنازہ جو پڑھنے والا ہے اس کے لحاظ سے جو شرطیں ہیں وہ وہی ہیں جو مطلق عام نماز کے اندر ہوتی ہیں، جیسے باطہارت ہونا، استقبال قبلہ ہونا، ستر عورت ہونا، یہ چیزیں۔ اور میت کی طرف سے جو شرطیں ہیں نا وہ یہ ہے، پہلی شرط جو ہے کہ میت کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، آج کل ہم ویسے ہی دوڑ کے پتہ چلتا فلاں مار کے جنازہ پڑھ رہا ہے، بڑا جناب کام کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے، یہ اصلاحی ہے کہ یہ نہیں پتہ کرتے کہ مرنے والے کا حال کیا ہے، گویا کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ پتہ ہے
نماز جنازہ غیر مسلم کی نماز جنازہ پڑھنے سے بندہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے نا تو اس کا نکاح بھی فاسد ہو جاتا ہے، دوبارہ کلمہ پڑھے گا، دوبارہ سے نکاح پڑھے گا۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نجات کا دار و مدار جو ہے نا وہ ایمان پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اگر مسلمان ہے نا تو گنہگار ہے بھی، حضور شفاعت فرمائیں گے، اللہ رحمت فرمائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر بندہ مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے میت کا مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے، اس کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے، ایسی بات کے جنازہ نہیں پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ جنازے کا وہاں پر موجود ہونا، یہ یہاں سے نفی ہوتی ہے کہ غائب کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ دعا واسطے حاضر اس میت ہے، نیت میں ہم کہتے ہیں نا دعا واسطے حاضر اس میت ہے، تو جو حاضر ہی نہیں ہے اس کا پھر جنازہ نہیں۔ غائب کا جنازہ جو ہے بعض حضرات جو ہے یہ بتاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے غائب کا جنازہ پڑھا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں کہیں بھی لفظ غائب نہیں آیا، اگر آیا ہے تو کوئی ہمیں بتا دے کہ نبی علیہ السلام نے جو جنازہ پڑھا ہے صحابہ نے کہا کہ حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھا ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ میت جو ہے حضور کے سامنے پڑھی ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا ہے تو وہ نبی ہے، یہ ان کی خصوصیات میں سے، جیسے نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں، اور بھی بڑی خصوصیات ہیں، تو ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام غائب کا پڑھے، حاضر کا پڑھے، جیسے کرے۔ حضور علیہ السلام نے تو قبر میں بھی جنازہ پڑھا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت۔ قبر میں کھڑے ہو کے وہ صحابی بچہ فوت ہو گیا تھا، رات کو انہوں نے دفنا دیا، حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے بتانا، صبح پتہ چلا تو حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور پھر قبر پر جنازہ پڑھا، پھر ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ایسا تو ہم کوئی نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ کچھ خصوصیات ہیں جو نبوت سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ میت کا جو ہے نا موجود ہونا سامنے جو ہے وہ ضروری ہے۔ جنازے کا زمین پر موجود ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور جنازے کا نمازیوں سے آگے ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ میت کا وہ حصہ بدن جس کو چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہونا۔ ابھی تو چونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ کفن آسانی سے مل جاتا ہے میت کا، لیکن جب اسلام کا شروع کا دور تھا تو کفن نہیں ملتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب احد میں کفن دیا گیا تو ساتھ چھپاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر ننگا ہو جاتا، تو حضور السلام نے سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر جو ہے نا گھاس ڈال دو، تو ایسا دور ملا ہے اسلام میں۔ تو میت کا وہ حصہ جس کو چھپانا، جس کو ستر عورت کہتے ہیں، جس کا چھپانا فرض ہے، وہ چھپا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ میت کا امام کے آگے ہونا، محاذی ہونا، سامنے ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ وہ کچھ انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں ہے، کچھ اشخاص لوگ ایسے بھی ہیں، باغی جو بغاوت میں مارا جائے، ڈاکو جو ڈاکہ مارتے ہوئے لوٹ مار کرتے ہوئے جو قتل ہو جائے، اس کا جنازہ نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کر رہا ہے، اسی طرح جس شخص نے اپنے ماں باپ کو مار ڈالا اس کا جنازہ نہیں ہے۔ تو یہ چند اشخاص ہیں کہ جن کا نماز جنازہ نہیں، اسلام میں اس کے اندر اجازت نہیں ہے کہ ان کا جنازہ پڑھا جائے۔ یہ بھی اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی کہ ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ تو الحمدللہ
جن چیزوں پر نماز کا اطلاق ہوتا ہے وہ فرض ہو، فرض کفایہ ہو، فرض عین ہو، الحمدللہ ہم نے تمام کا مختصر جو ہے وہ ان کے مسائل جو ہیں وہ بیان کر دیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔